بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے جلد بازی نہ کی جائے، نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو خط لکھ دیا۔ خواجہ آصف کو تحریری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ اہم بل 24 یا 48 گھنٹوں میں منظور نہیں کیے جاتے، لہذا آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے کم سے کم ٹائم فریم اپنایا جائے۔ بل پہلے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے، پھر اسے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجا جائے۔ نواز شریف کے اس خط کے بعد حکومت نے بل قومی اسمبلی میں پیش کیا اور اس کے بعد قائمہ کمیٹی برائے دفاع کو بھیجا۔ ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس ہنگامی طور پر منعقد ہوا اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق ترامیم بآسانی منظور کرا لی گئی۔ وزیر قانون کے مطابق کل قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں بل منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون نے بل کی سینٹ اور قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے نواز شریف کے خط اور تجاویز پر عمل کی شرائط رکھ دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے تمام اراکین بل کی حمایت میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بل جلد بازی میں منظور نہ کیا جائے، حکومت ان کی درخواست مانے اور اجلت میں قانون سازی نہ کی جائے، قانون سازی کے لیے پارلیمانی اقدار کو اپنایا جائے۔ نواز شریف نے اپنے خط میں لکھا کہ جلد بازی نہ کریں، پروسیجر بلڈوز نہ کریں۔ اتنا اہم بل منظور کرانے کے لیے پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ جیسا نظر نہیں آنا چاہیے، پارلیمنٹ کی توقیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ نواز شریف نے اپنے خط میں اسٹینڈنگ کمیٹی کو غور کے لیے 7 اور 8 جنوری کی تاریخ تجویز کی۔ 13 جنوری کو بل سینٹ میں بھیجنے، 15 جنوری کو سینٹ میں اس پر بحث اور ووٹنگ کرانے کی تجویز دی گئی ہے۔ نواز شریف نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بلائیں، بل پر غور کریں۔ ذرائع کے مطابق قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی اور JUI نے بل کی نہ حمایت کی نہ مخالفت کی۔ جماعت اسلامی نے آرمی ایکٹ کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ لیگی رہنماؤں نے بل جلد بازی میں منظور کیے جانے پر اعتراض ضرور کیا، جبکہ حکومت نے بل قائمہ کمیٹی سے منظور ہونے کے بعد کل اسے قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ نون لیگ کے مطابق بل جلد بازی میں منظور کرانے کی کوشش سے پارلیمانی اقدار کو نقصان پہنچے گا۔ اب بظاہر یہ تو نہیں لگتا کہ حکومت نواز شریف کی تمام تجاویز سے اتفاق کرے گی اور تجویز کردہ ٹائم فریم پر عمل کرے گی، تو کیا اس صورت میں مسلم لیگ نون اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتی ہے یا بل کی حمایت سے پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ جس کا جواب بظاہر نفی میں ہے۔ ذرائع کے مطابق تمام سیاسی جماعتیں بل کے پیش کیے جانے سے پہلے اصولی طور پر اس بل کی حمایت کا فیصلہ کر چکی ہیں اور اعتراضات کی بنیاد محض خود کو تسلی دینے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح خان صاحب نے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا لیکن بانڈ کی شرط رکھ دی، اسی طرح اب نواز شریف کا خط آ گیا ہے اور سیشن کو طویل کرنے کی شرط موجود ہے، لیکن اس شرط کے اوپر امپلیمنٹ ہونے کا امکان موجود نہیں، بلکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ حکومت اس پر مزید وقت ضائع نہیں کرے گی، اور یہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ اس پر مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی اور کل یہ بل منظور کرا لیا جائے گا۔ پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی بل کو قائمہ کمیٹی سے منظور کرانے پر اسے پارلیمانی نظام کی مضبوطی اور جمہوریت کی فتح قرار دیا۔ تو لگتا یوں ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا مسئلہ پارلیمنٹ کے ذریعے حل کرانے پر سیاستدان یا سیاسی جماعتیں یا پارلیمانی جماعتیں خوش ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو اپنے سیاسی نظریات اور بیانیے کے برعکس اس عمل کا حصہ بن رہی ہیں، جن کی وجہ سے دونوں سیاسی جماعتوں کے نظریے اور بیانیے کو دھچکا پہنچنے کا خدشہ ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی حمایت میں ووٹ دینے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ اگر یہ کام پارلیمنٹ کے ذریعے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تبدیل کر لیا گیا ہے، اور یہی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے کہ فیصلہ عوامی نمائندے کر رہے ہیں، لیکن اب فیصلہ نواز شریف کا ہے یا شہباز شریف کا ہے یا مصلحت کے تحت کیا گیا ہے یا قومی مفاد میں کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹر کے لیے مایوس کن تو ہے ہی، لیکن ان پارلیمنٹیرین کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے جنہوں نے نامساعد حالات میں پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا،
جن پر مقدمات بنے، جنہیں بلیک میل کیا گیا، دھمکیاں دی گئی، جو نیب اور ایف آئی اے کے سامنے حاضریاں لگواتے رہے، وہ کہیں زیادہ صدمے میں ہیں۔ لیگی اراکین اسمبلی کو بہت سے لالچ بھی دیے گئے، ڈرایا دھمکایا بھی گیا، لیکن مسلم لیگ نون یعنی پارٹی نہ ٹوٹی، نہ انہوں نے پارٹی کا ساتھ چھوڑا۔ اب ان کے لیے کیا چوائس رہ گئی ہے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ نون لیگ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو پہلے دن ہی کر لیتے، کیوں جھگڑے مول لیے اور کیوں نظریاتی بننے کی کوشش کی گئی؟ اب سوال پوچھنے والے یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ہونا تھا تو پھر اس کے لیے پارٹی کے دیگر لوگوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ مجبوریاں اور مصلحتیں بھی اپنی جگہ پر، جب جرنیل ہتھیار ڈال دے تو پھر سپاہی بیچارہ کیا کرے گا؟ تو مسئلہ یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، مسئلہ تو یہ ہے کہ قیادت نے اپنے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا، اس کی وجہ سے رد عمل بہت شدید ہے۔ تو نواز شریف کے خط سے مسلم لیگ نون کی قیادت اپنے ووٹر اور سپورٹر کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ فیصلہ نواز شریف نے کیا ہے اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے تحت ووٹ کو عزت دلا دی گئی ہے۔ اس کے برعکس کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں اس حوالے سے ایک واضح تقسیم پیدا ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دھڑے بندی کی صورت میں نکلے گا یا پھر ایک نئی مسلم لیگ بن سکتی ہے؟ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ آج سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے جب ہم لنڈن گئے تھے، کوئی 8-10 دوست جو ہیں پارٹی کے جن کو انوائٹ کیا گیا تھا وہاں پہ میٹنگ کے لیے، تو میٹنگ کے بعد میاں صاحب بڑے میاں صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو یہ کیونکہ ایک امپینڈنگ ایشو تھا۔ نہیں کاشف، یہاں تک بات ہے بل کے حوالے سے تو جماعت نے ایک فیصلہ کر لیا، میں تو اس پر اب کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، مگر میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ جہاں یہ حکومت بل لے کر آ رہی ہے تو وہاں ٹھیک کہہ رہے تھے نیئر بخاری صاحب یا جو آپ نے بھی نشاندہی کی، ایک جو فنڈامنٹل ہے، جو ادارے ہیں جن کو انڈیپینڈنٹ نیوٹرل ہونا چاہیے، کیا وہ ساکھ اپنی برقرار رکھ سکیں گے؟ ادارے شروع ہوتے ہیں ارشد کے ٹاپ پہ کون بیٹھا ہے؟ میں بڑا سمپل جب دیکھ لیا زندگی میں، پیپل میک انسٹیٹیوشنز، اور ایک عرصے کے بعد انسٹیٹیوشنز کریٹ پیپل، لیکن پہلا ادارے تبھی بنتے جب آپ ان پہ صحیح لوگ لگائیں۔ دیکھیں، خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے اندر ایک بڑی زبردست بات کی تھی، مطلب ہے کہ ان کی میں اس بات کو انڈورس نہیں کر رہا، لیکن وہ آج ان کے اوپر بڑا زبردست اترتی ہے۔ انہوں نے بیسیکلی تو کہا تھا پی ٹی آئی کو کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں یہ کتنا بڑا، یعنی یہ فراڈ ہے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے فالوورز ہیں ان کے ساتھ۔ زبردست اسٹریٹجی تھی اور بڑی زبردست ٹیم تھی، تو پھر 8 مہینے میں فائنینس منسٹر، ایف بی آئی چیئرمین، بورڈ آف انویسٹمنٹ چیئرمین، فائنینس اسٹیٹ بینک کے گورنر، تمام کی تمام معاشی ٹیم کو فارغ کیوں کر دیا تھا؟ کچھ تو خرابی ہوئی ہوگی نا، یا تو پہلے صحیح نہیں لگایا، اس کا جواب یا تو پہلے تیاری نہیں، تیاری کی بات کریں گے، خدا کا خوف کریں یار۔ 2 پارلیمنٹ کے باہر ادارے ہیں یعنی جوڈیشری اور فوج، اور 2 پارلیمنٹ کے اندر ادارے ہیں حکومت اور اپوزیشن۔ پہلے یہ تھا کہ فوج جو تھی نا وہ بہت طاقتور تھی، وہ باقی تینوں اداروں کے اوپر حاوی ہو جاتی تھی، ایک سینس آف اتھارٹی جو تھی وہ فوج کے ساتھ رہتی تھی۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے حوالے سے۔ خواجہ آصف نے کل اپنے اس فیصلے کیے کہ مسلم لیگ نون آرمی ایکٹ کی حمایت کرے گی، اس فیصلہ کا پس منظر بتایا۔ مسلم لیگ نون کے اندر کافی ریزائنمنٹ اس فیصلے کے حوالے سے آئی، اسی پہ بات کر رہے ہیں خواجہ آصف۔ واچ دس۔ آج سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے جب ہم لنڈن گئے تھے، کوئی 8-10 دوست جو ہیں پارٹی کے جن کو انوائٹ کیا گیا تھا وہاں پہ میٹنگ کے لیے، تو میٹنگ کے بعد میاں صاحب بڑے میاں صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو یہ کیونکہ ایک امپینڈنگ ایشو تھا تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی، تو وہاں پہ یہ ان پرنسپل جو ہے ہمیں کنوے کیا گیا کہ جب بھی یہ ایشو آئے تو پارٹی سے آپ کلیئرنس جو ہے پارٹی لیڈرشپ سے لے کے آپ اس کی بغیر کسی سٹرنگز اٹیچڈ کے جو ہے آپ اس کی حمایت اس ایشو پہ کریں۔ اور وہی جب کل دوبارہ جب یہ پرسوں پتہ لگا کہ ہمیں یہ لیجسلیشن آ رہی ہے تو بھی
got this instructions reconfirmed from our leadership اور وہ آج صبح پارلیمانی پارٹی میں کنوے کر دی گئی ہیں. تو لیجسلیشن ہمارے سامنے آئی ہے اب جو کل شام سے بلز کی کاپیز ہمیں دی گئی ہیں, اس میں کہیں ایکسٹینشن کا یہ ذکر نہیں ہے کہ ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی ہے, وہ ثوابدید جو ہے وہ دیٹ سٹیز ود دا پرائم منسٹر. اس میں صرف جو ایک فلوئڈ سی سچویشن تھی, جو چیز جو تھی ان رائٹنگ نہیں تھی کہ ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے تو کتنی دی جا سکتی ہے, اس کی اپر لمٹ کیا ہوگی, ایکسٹینشن 6 مہینے کی ہوگی 3 سال کی ہوگی, یہ سارے جو سوالات ہیں یہ اٹھائے گئے سپریم کورٹ نے اپنی پروسیڈنگز میں, عدالت عظمیٰ نے اٹھائے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لکھائی پڑھائی میں آ رہی ہیں, جو پہلے مور اور لیس جو تھیں وہ ایبسٹریکٹ تھیں یا فلوئڈ تھیں, اور وہ پرائم منسٹر جو ہے انلمیٹڈ ایکسٹینشن بھی دے سکتا تھا, اور یہ دیں. جنرل ضیاء صاحب نے اپنے آپ کو انلمیٹڈ ایکسٹینشن دی, جنرل مشرف صاحب نے اپنے آپ کو انلمیٹڈ ایکسٹینشن دی, 2-3 سال 2-3 ٹینیورز انہوں نے گزارے, بلکہ 3-4 ٹینیورز انہوں نے گزارے. تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے یہ ضروری تھا کہ یہ ساری سچویشن ڈیفائن ہو جائے, اس کے خد و خال جو ہیں وہ سامنے آ جائیں. تو یہ ہم کل یا پرسوں یا جب بھی کل یہ لے ہونا ہے, اس میں یہ ہم تو صرف خد و خال ایک قانون کے. سوال یہ ہے کہ اگر لیگی قیادت کو نواز شریف نے لندن یاترا کے دوران آرمی ایکٹ میں ترمیمی بل کی حمایت کا فیصلہ سنا دیا تھا, تو پھر خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کیوں کہا کہ ہم حکومت سے کسی قسم کی قانون سازی کے لیے تعاون نہیں کریں گے؟ یہ بات آن ریکارڈ ہے. اس میں آرمی ایکٹ کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اپوزیشن تعاون نہیں کرے گی. تو کیا اس وقت خواجہ آصف کو اپنی گرفتاری کا ڈر تھا؟ کیونکہ اس وقت احسن اقبال کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف اور جاوید لطیف کے نام زیر گردش تھے, جن کی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا. تو اس سوال کا بھی خواجہ آصف سے جواب ضرور لینا چاہیے کہ کیا احسن اقبال کی گرفتاری کے بعد مسلم لیگ نون نے حکمت عملی تبدیل کی ہے, اور اگر آرمی ایکٹ کی حمایت کا اصولی فیصلہ ہو چکا تھا تو پھر اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر جھوٹ کیوں بولا گیا؟ میرا خیال ہے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز جو رابطہ قائم ہوا تھا سرکاری پارٹی سے, کم از کم میری پارٹی جو ہے اور یہ اپوزیشن کی دوسری پارٹیز, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی جو ہے اس کو کنٹینیو نہیں رکھا جا سکتا. جو ماحول جس کے بیج بو رہی ہے, ٹریجری بینچز بو رہی ہے, وہ اسی کا ان کو پھل ملے گا. لیٹ دم, یہ بٹر ہارویسٹ جو ہے یہ یہی کاٹیں, ہم کیوں کاٹیں؟ یہ کوآپریشن جو ہے یہ باقی سیشن میں بہت سے مسئلے ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے, لیجسلیشن آ رہی ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے, ایک فردر کوآپریشن ان دس ہاؤس, ہاؤ ٹو رن دس ہاؤس, وہ ڈسکس ہو رہی ہے. وی ول ناٹ بی پارٹ آف اٹ. تھینک یو ویری مچ. تو میرا گمان یہ کہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے جتنا بیان کیا جا رہا ہے. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ لوگ اس فیصلے کے بعد ان کی جماعت کے اندر برا بھلا کہہ رہے ہیں. اب اس بات کا امکان تو موجود تھا کہ مسلم لیگ نون یا کوئی اور جماعت, وہ سب جماعتیں اس بل کی حمایت کر سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا. کم از کم اپنے اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لے لیا جاتا, لیکن وہ بھی نہیں کیا گیا. تو اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی حمایت کا فیصلہ کیوں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے یا جنہوں نے اس بیانیے, اس نظریے پہ جس پہ میاں صاحب چل رہے تھے, ان کا ساتھ دیا, تو انہیں کم از کم کانفیڈنس میں ضرور لینا چاہیے تھا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں, اور منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری, اس سے پہلے وزیر اطلاعات رہے, کچھ عام گفتگو کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں فواد چودھری کیا فرماتے ہیں. 2 پارلیمنٹ کے باہر ادارے ہیں یعنی جوڈیشری اور فوج, اور 2 پارلیمنٹ کے اندر ادارے ہیں حکومت اور اپوزیشن. پہلے یہ تھا کہ فوج جو تھی نا وہ بہت طاقتور تھی, وہ باقی تینوں اداروں کے اوپر حاوی ہو جاتی تھی. ایک سینس آف اتھارٹی جو تھی وہ فوج کے ساتھ رہتی تھی. اب یہ ہوا, اور فوج اور جوڈیشری کا ایک ہسٹوریک الائنس رہا. پہلے 58(2)B میں ٹرائکا ہوتا تھا,
वो प्रेसिडेंट होते थे, प्राइम मिनिस्टर होता था, आर्मी चीफ होता था, ये ट्राइका होता था। बाद में 58(2)(b खत्म हुई तो ट्राइका बन गया चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट उस ट्राइका से बाहर हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे दो और फैक्टर्स इन हो गए हैं, एक मीडिया इन हो गया, एक हमारा अपोजिशन इन हो गई है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जो दो इदारे पार्लियामेंट से बाहर हैं उनके आपस में वो मामलात नहीं रहे जो हिस्टोरिकल मामलात थे। पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हुकूमत और अपोजिशन जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ लॉगर हैंड है। सो हम दो में हम सारे लग रहा है कि एक धींगा मुश्ती में पड़ गए हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, तीसरा क्या इशू है? तीसरा इशू है हमारी पॉपुलेशन सारी 25 साल से कम उम्र की है। 65 साल 60% पॉपुलेशन जो है वो 25 साल के बच्चों की है। अगर आप रशिया का उठा के देखें, आप मिडिल ईस्ट का उठा के देखें, ये जो अनार्की है ना, ये लगता है ऐसे ही है कि सारे मामला रूटीन में चल रहे हैं, कोई ऐसा है नहीं है, लेकिन ये अचानक अब स्लिप हो जाते हैं। सो मैंने ये सोचा, जब भी मैं मीडिया के ऊपर जब भी आप देखते हैं या बाहर जब चीज़ें देखते हैं, और पार्लियामेंट में चूंकि हम तो अंदर हैं, हमें थोड़ा सा ज़्यादा उसके रिपल्स जो हैं वो महसूस होते हैं। सो मेरी जो कंसर्न है वो ये है कि ये ना हो कि खुदा न खास्ता हम ऐसे ही बैठे बैठे हमें एक दिन पता चले कि ये तो मामला जो है वो रेत की तरह जो हमारी अथॉरिटी है वो निकल गई है, रेत की दीवार, और हम सारे जो है वो एक दूसरे का मुंह देखते रहे और एक हम अनफॉर्चुनेट किसी स्टेटमेंट में। इसलिए मैंने ये गुजारिश की कि रफ्तार मध्यम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो फिर मैंने अपनी रफ्तार मध्यम की, क्योंकि मेरी अपनी रफ्तार भी बड़ी। एक मिसाल है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हुक्मरान जमात को अब होश आ रही है कि वो जो कुछ करते रहे वो गलत है, और यही बात पहले दिन से समझाने की कोशिश की जा रही है। हाँ साहब से कई बार हाथ बांध कर गुजारिश की कि उनसे भी गुजारिश की गई और उनके वजीरों से भी कहा गया कि अपनी रफ्तार मध्यम करें, मुहाजराई से गुरेज करें, दूसरों को गलत साबित करने के चक्कर में इतनी धूल ना उड़ाएं कि अपना चेहरा धुंधला जाए, गर्दालूद हो जाए। सियासी अदम से काम पैदा ना करें, इससे मईशत का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। सियासी माहौल जितना अच्छा होता है, सरमायाकारों का एतमाद उतना ही बढ़ता है, लोग अपने कारोबार पर तवज्जो देते हैं, और सियासी माहौल जितना खराब होता है उतनी ही मईशत नीचे गिरती है। अब ये एहसास हुकूमत को उस वक्त हो रहा है जब बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। जो काम का वक्त था वो तो आपने लड़ाई में गुजार दिया। जब हाथ से बहुत कुछ निकल चुका है तो अच्छी अच्छी बातें और फलसफाना गुफ्तगू करने लगे हैं। मीडिया की अहमियत भी अब समझ में आ रही है। जबकि फवाद चौधरी जब वज़ीर इत्तलात थे, तो जब ये वज़ीर इत्तलात बने, इन्होंने आते ही सबसे पहले मीडिया के ऊपर पाँव रखा और मीडिया को अपना दुश्मन करार दिया, उसे माफिया, चोर, पता नहीं क्या क्या करार दिया, तो हुकूमत के लिए मुश्किलात भी पैदा की। तो अब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? अब उन्हें एहसास हो रहा है साल डेढ़ साल बाद कि हमने बहुत कुछ गलत किया। चले, देर आए दुरुस्त आए। अंसार अब्बासी बहुत सीनियर तजिया निगार हैं और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं नदीम मलिक के साथ आर्मी एक्ट के हवाले से, उठने वाले सवालात के हवाले से। देखते हैं क्या फरमाते हैं अंसार अब्बासी। हर सियासी लीडर जो है बवक्ते ज़रूरत अपनी पोजीशन को अपने मफाद के लिए किसी भी तरह बदल लेता है। लोगों को पहले रैली निकाली लाहौर तक, वोट को इज्जत दो, मोबिलाइजेशन की बड़े पैमाने पर। आज जब ये मौका है तो सबसे पहले उन्होंने यही सोचा कि दोबारा जफ्फी डालने का मौका है। दरमियान में जो 5-7 साल गुजरे थे तो इसको दोबारा से कवर कर लें इस गैप। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। मतलब है कि उनकी मैं उस बात को इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन वो आज उनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त उतरती है। उन्होंने बेसिकली तो कहा था पीटीआई को कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मुझे आप ये बताएं ये कितना बड़ा, यानी ये फ्रॉड है लोगों के साथ, जो आपके फॉलोअर्स हैं उनके साथ। वो आपने वोट की इज्जत की बात की और किस तरफ आप चल निकले। पहली बात तो ये देखें कि नफरत और बोगस नहीं होना चाहिए। आपका इख्तलाफ या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी, एस्टेब्लिशमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन बोगस नहीं होना चाहिए। लेकिन गले लगाना भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन, देखें मैं कह रहा हूं फैसला जो मर्जी हो, फैसला इंस्टीट्यूशंस के लिए किए जाने चाहिए, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं किए। आज के जो हालात है, मेरी जाती राय है, और ये जो सब कुछ कहा, इमरान खान ने क्या कहा कि जंग के दौरान पॉसिबल नहीं था, मियां साहब ने क्या कहा, और बल्कि मुझे याद है कि जब जनरल कियानी साहब की जब एक्सटेंशन हुई थी उसके बाद भी मियां साहब ने कहा था कि एक्सटेंशन ये नहीं होनी चाहिए थी।
ابھی جس وقت آ گیا مسئلہ انہوں نے جو بھی کیا، تو اب مجھے بتائیں کہ کیا وہ اصول بدل گئے؟ اور میں کہتا ہوں ابھی چلیں مجبوری ہے تو آپ دے دیں ایکسٹینشن، لیکن ایکسٹینشنز کا رستہ تو نہ کھول دینا آگے کے لیے، بند کریں اس رستے کو. میری ذاتی رائے میں آپ کو پتا ہے، آپ چونکہ کہ سول بیوروکریسی کے اوپر میں نے بڑا کام کیا، سول بیوروکریسی کی تباہی کے جو بہت سے ریزنز تھے، ان میں سے ایک ریزن یہ تھا کہ ہر سیکٹری، کوئی سیکٹری ریٹائر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. جب ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا تھا اس ایکسٹینشن جا کے، اور ایکسٹینشن کا کوئی قانون نہیں، میں سول بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں، اس میں امپاسبل ایکسٹینشن لینا، سارٹ آف اگر کوئی انڈسپینسبل ہو، ایوری سیکنڈ ریٹائرنگ سیکٹری اسٹارٹیڈ گیٹنگ ایکسٹینشنز، اور تباہ و برباد کر دیا آپ نے سول بیوروکریسی. اگر بہت ہی ایسے سرکمسٹانسز ہیں نان اوائڈیبل ہیں تو آپ جنرل باجوہ کے معاملے میں خصوصی طور پر ایک اپرچونٹی کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن فار ایور لا کے اندر انہوں نے پروویژن ڈال دی. یہ رستہ نہ کھولیں، خدا کا واسطہ رستہ نہ کھولیں. اور یہ میں آپ کو، اللہ میرا گواہ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک تو ملک ہے، ملک کی پالیٹکس ہے، سولین سپریمیسی، میں کسی کی بات اور نہیں کہہ رہا. دس از ناٹ گڈ فار دا انسٹیٹیوشن آف پاکستان آرمی. یہ سوال بڑا اہم ہے. اگر آرمی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے آرمی چیف کو ایکسٹینشن کا قانون پاس ہو گیا تو کیا ہر آنے والے آرمی چیف کے لیے مدت ملازمت میں توسیع کا راستہ تو نہیں کھل جائے گا؟ اب کون چاہے گا کہ 3 سال بعد ریٹائر ہو کر گھر چلا جائے؟ اور ایکسٹینشن کی خواہش کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب یہ پارلیمنٹ کا امتحان ہے کہ وہ کیا یہ راستہ مستقل بنیاد پر کھول دے گی یا اس پر کوئی واضح قانون سازی کرے گی. ایک آرمی چیف کو جب ایکسٹینشن ملتی ہے تو بہت سے لوگ ان کے نیچے ہوتے ہیں جو ترقی کے منتظر ہوتے ہیں، انہیں پھر ریٹائرمنٹ لینا پڑتی ہے. اس سے فوج کا وہ نظام جو بہت محفوظ اور بہت مضبوط اور بہت ٹرانسپیرنٹ سمجھا جاتا ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. تو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہرگز آسان فیصلہ نہیں ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی یہ اسی لیے گیا ہے کہ اس پر ارکریزی کی جائے، جلد بازی نہ کی جائے، اس پہ غور کیا جائے، سارے اسپیکٹ، سارے پہلو دیکھ لیے جائیں. جنرل قمر جاوید باجوہ کا کیس ایکسپشنل ہے، چونکہ پڑوسی ملک کی وجہ سے ہم پر جنگ مسلط کیے جانے کا خدشہ موجود ہے، لیکن ایکسپشنل کیس کے لیے فوج کے موجودہ نظام کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کا خیال رکھنا پارلیمنٹ کی اصل اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں، بڑے اہم رہنما ہیں، مرکزی کونسل کے ممبر بھی ہیں، جویل لطیف گفتگو کر رہے ہیں آف دی ریکارڈ میں. دیکھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. جو نیب کا آرڈیننس ہے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں ذرا اپوزیشن کا، نون لیگ کا بھی موقف لے لوں. میاں صاحب آپ کی اتنی، میاں جویل لطیف صاحب آپ کی اتنی ٹھکائی کیوں لگ رہی ہے سوشل میڈیا پہ؟ کوئی کہتا ہے نظریاتی ہوں، کوئی کہتا ہے جی ووٹ کو عزت دینی ہے. پھر آج پی ایم ایل این بغیر پیپلز پارٹی نے کم از کم کوئی فیس سیونگ تو کی ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب ہمارے سامنے قانون آئے گا، پروسیجرز دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے. آپ نے تو کہا ہاں جی ہم حمایت کرنے کو تیار ہیں. کیوں اتنے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ نہیں کاشف، یہاں تک بات ہے بل کے حوالے سے تو جماعت نے ایک فیصلہ کر لیا. میں تو اس پر اب کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، مگر میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ جہاں یہ حکومت بل لے کر آ رہی ہے تو وہاں ٹھیک کہہ رہے تھے نیر بخاری صاحب، یا جو آپ نے بھی نشاندہی کی کہ دیکھیں نیب کے قوانین، انتخابی اصلاحات، پھر اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. اور کوئی بھی آئین میں ترمیم ہو یا کوئی قانون آپ تبدیل کر رہے ہوں یا بنا رہے ہوں تو یہ اچھی بات ہے کہ کنسنسس سے ہونا چاہیے، اور اسی سے رہنمائی پھر آنے والی نسلیں بھی لیتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ 73 کا آئین جو ہے اس لیے مقدم ہے، اس لیے اس کو عزت ہے. لیکن اس پہ میں معافی چاہتا ہوں میاں صاحب، آپ پھر اس طرف چلے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس پر تو کنسنسس ہو گیا نا. مشاہد اللہ صاحب نے بھی کنسنسس دے دیا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی دے دیا، باقیوں نے بھی دے دیا. اس کا مطلب آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے نہ قانون دیکھا، نہ کوئی یہ فرق پڑتا ہے کہ اس میں ایڈیشن کیا کرنی ہے، اس میں نکالنا کیا، اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، کوئی سبٹریکٹ کرنی ہے. آپ نے کہا جی کر رہے ہیں ایکسٹینشن، ہاں جی قانون چاہیے، ٹھیک ہے، جدھر انگوٹھا لوانا ہے سرمند اسی لا دیں گے. بنیادی طور پہ یہی کم ہوا نا. آپ ٹھیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بات. ایک مثال ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. سپاہیوں کا کام جنگ لڑنا ہوتا ہے اور جرنیلوں کا کام فیصلے کرنا ہوتا ہے، حکمت عملی طے کرنا ہوتا ہے. تو نون لیگ کو
आर्मी एक्ट में तरमीम पर पार्टी के अंदर रद्द अमल का सामना है, जिनमें मायूसी भी है और बेबसी भी है, और लगता यूं है कि पार्टी के अहम लोग भी इस फैसले से लाइल्म थे। चले पार्टी वर्कर, सपोर्टर्स और वोटर की बात तो समझ में आती है, लेकिन जिन्होंने फेस करना है, लोगों को फेस करना है, मीडिया को फेस करना है, उन्हें भी लगता है कि एतमाद में नहीं लिया गया। तो इसीलिए लगता है कि नून लीग ने एक ऐसा फैसला जो अच्छा भी समझा जा रहा है उसे गलत तरीके से इंडोज किया, जिससे पार्टी के अंदर शदीद मुज़ाहमत का सामना है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इदारों के साथ कितनी देर तक लड़ाई रखी जा सकती है। ये उन लोगों के लिए भी मुश्किल है जो पार्टी के नजरियात का किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर दिफा करते हुए दिखाई दे रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता लोग उनके नजरियात के साथ मुत्तफिक भी होते जा रहे थे। तो अब मेरा गुमान ये कि वो मुस्लिम लीग नून का जो पुराना बयानिया है वो तो दफन हो गया, तो अब कोई नया बयानिया तलाश करना पड़ेगा। यहाँ पे लेकिन ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। पीटीआई के बड़े अहम रहनुमा हैं हुमायूं अख्तर खान, अब वजीर भी रहे और गुफ्तगू कर रहे हैं मौशी मामलात के ऊपर। देखते हैं क्या फरमाते हैं हुमायूं अख्तर खान। जबरदस्त स्ट्रेटेजी थी और बड़ी जबरदस्त टीम थी, तो फिर 8 महीने में फाइनेंस मिनिस्टर, एफबीआई चेयरमैन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयरमैन, फाइनेंस सेक्रेटरी, स्टेट बैंक के गवर्नर, तमाम की तमाम माशी टीम को फारिग क्यों कर दिया था? कुछ तो खराबी हुई होगी ना। सही, या तो पहले सही नहीं लगाया, इसका जवाब या तो पहले तैयारी नहीं, तैयारी की बात, तैयारी की बात करेंगे, आपने की मैंने नहीं की। वो कह रहे मैंने नहीं कहा था, फारिग की बात आपने की, मैंने नहीं। कह रहे मैंने नहीं कहा, तैयार थे हम, लेकिन अवाम को आप तैयार ही नहीं थे। ऐसी गोलियां दे रहे थे, बोला है गोलियां दे रहे थे पूरी कौम को। भाई ये तो हेडलाइन चलाएं यार इनकी। तैयार नहीं थे, बिल्कुल सही है, लेकिन ये इनकी टीम तैयार। ज़ुबैर यार बात किया करो इकोनॉमिक्स पे यार, आप पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं इधर। अच्छा चलें, हम इकोनॉमिक्स पे रहते हैं जी। यार ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, आपने टीम लगाई थी उसको फारिग कर दिया। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे बात हमारी बड़ी जबरदस्त आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं, तो स्ट्रेटेजी तो थी नहीं ना। आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे बात करेंगे। तो वो इन्होंने अभी फंडामेंटल्स पे बात की थी इतनी पहले। चले बहरहाल मैं आगे जाता हूँ। वो तो कॉन्सिक्वेंसेस में इस तरह काम, और हमें कह रहे हैं कि उसकी बात मैं आपको एक बात बताऊं जी हमारे साहब, इस वक्त हर हुकूमत, ये जो पीपल पार्टी की हुकूमत आई 2008 में 13 तक, लोएस्ट ग्रोथ रेट, कोई हाल ही नहीं था ग्रोथ रेट का। अब ये पीएमएलएन की हुकूमत आई, डॉलर को नीचे दबा के रखो, रुपया को मजबूत रखो, एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाए। इनकी एक्सपोर्ट्स 4 साल नीचे गई हैं। अब इसको आप डिनाई करें, 4 साल पीएमएलएन की एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं, सिर्फ आखिरी साल में उसकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। वो इसलिए कि उन्होंने रुपया ओवर वैल्यू रखा हुआ था। रुपया ओवर वैल्यू से इंपोर्ट सस्ती हो जाती है, कंज्यूमर बेस इकोनॉमी बनती है, कंज्यूमर बेस इकोनॉमी बनती है। आगे चलते इसीलिए हम जाते हैं IMF के पास। शैला साहिबा, चले हुक्मरान जमात ये तो मान गई है कि उनकी कोई तैयारी नहीं थी, और यही बात सारी दुनिया जब कह रही थी कि तैयारी नहीं, तो नाराजगी का इजहार कर रहे थे। तो सवाल यह है कि जब तैयारी नहीं थी तो फिर हुकूमत में आए क्यों? और जो इतने बड़े बड़े दावे किए उनकी बुनियाद क्या थी? क्या वो सारे दावे और वादे झूठे थे इसीलिए पूरे नहीं हुए? हाँ साहब तो कहते थे कि उनकी बड़ी जबरदस्त टीम है, बैरून मुल्क से जो पाकिस्तान आने को तैयार है, और अरबों डॉलर बैरून मुल्क से रिकवर करके लाएंगे। 200 अरब डॉलर लाने थे हमें, ना वो टीम आई, ना अरबों छोड़ चंद लाख डॉलर ही वापस ला सके। तो मसला ये नहीं कि उस वक्त तैयारी नहीं थी, वो तो वक्त गुजर गया, नजर आ गया, दुनिया को नजर आ गया कि तैयारी नहीं थी। आज मान भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला तो यह कि आज भी यही हाल है। हाँ, तजारती खसारा जरूर कम किया गया है, उसके नतीजे में काम बंद हो गए। हर चीज को रिवर्स गेयर लगाकर अगर कोई ये समझता है कि इकोनॉमी ठीक हो गई है तो वो अब भी बेवकूफ बना रहा है। आपका आम आदमी, कॉमन मैन, वो अब भी सफर कर रहा है, अब भी मुसीबत में, उसकी मुश्किलात कम नहीं हुई बल्कि बढ़ रही हैं। ये जो आदादो शुमार का गोरखधंधा बताया जाता है, ये आम आदमी को समझ नहीं आता। उसके लिए तो मईशत उस वक्त ठीक होती है जब रोजगार वाफर हो, महंगाई कम हो, सेहत और तालीम की सहूलियात मुयसर हो,
اس کی بائنگ پاور اس قابل ہو کہ وہ کچھ چیز خرید سکے اور اس کے جان و مال کی حفاظت ہو رہی ہو. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی بہتر ہوئی ہو تو پھر یہ مانا جا سکتا ہے کہ معیشت ٹھیک ہوئی ہے یا کوئی بہتری آئی ہے. نقطہ نظر میں گفتگو کر رہے ہیں وجیہ شامی، دیکھتے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے. واچ دس. آرمی ہائی کمان کو کہ وہ اپنے احتساب کے معاملات خود طے کرے، یہ پارلیمنٹ نے دے رکھا ہے. ٹھیک بات ہے. اور پارلیمنٹ اگر یہ فیصلہ کر لے کہ اس کے اپنے ارکان جو ہیں ان کا احتساب بھی وہ خود کرے گی تو یہ کر سکتی ہے. مگر یہاں تو غریب کی جورو سب کی بابی. پارلیمنٹ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ دھتا بتایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. ستمبر میں آخری سینٹ اجلاس ہوا ہے، آج یہ سینٹ اجلاس ہو رہا ہے، اور آج جب اراکین سینٹ نے اظہار خیال شروع کیا تو میں وہ شروع سے دیکھ رہا تھا ان کی کارروائی، پی ٹی وی کے اس نشریاتی چینل کے توسط سے جو پیش کرتا ہے کارروائی. تو اس میں جب سینیٹر رضا ربانی اور دیگر بولنا شروع ہوئے قطع کلامی کی معذرت، انہوں نے سب سے پہلے جملے یہ کہے کہ جناب اتنے طویل عرصے بعد اجلاس ہو رہا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کی شکلیں بھول گئے تھے. اس لیے چیئرمین سینٹ نے خود کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے. اس لیے کہ وہ اجلاس جو ہے کیونکہ اس میں حکومت کی اقلیت ہے اور اپوزیشن کی اکثریت ہے، لیکن ادارے اس طرح نہیں چلتے. پارلیمنٹ کو دیکھیے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی ایک خاص حد میں جا کر ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی ضد میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے کی میت گرا کر اس کے تصویریں کھنچوانے میں اس کے ساتھ یہ کام میں کمی لانی چاہیے. خوف خدا کرنا چاہیے. جوں پارلیمنٹ جو ہے اور لیڈرشپ جو ہے اپوزیشن کی، حکومت کی، اپنے حقوق کے لیے مستحکم ہوگی. اب دیکھیے، اگر توہین عدالت کا قانون بن سکتا ہے، توہین پارلیمنٹ کا کیوں نہیں بن سکتا؟ نہیں، یہ کیسے؟ یہ ہر شخص جو ہے، میں دیکھتا ہوں ہر للو پنجو. آپ چاہتے ہیں عوامی نمائندے کے اوپر کوئی بات ہی نہ کرے؟ نہیں، بات کرے. ان میں عوامی نمائندے میں باقیوں فرق یہ نہیں، یہ عوامی نمائندے نہیں، درست ہے. ان سے سوال پوچھنا چاہیے، سوال پوچھنا چاہیے، ان پہ اعتراض بھی ہونا چاہیے، لیکن ان کے کان نہیں پکڑانے چاہیے ہر وقت. جو چاہے برقع بنا دے اور جو چاہے درخواست دے دے. میں دیکھتا ہوں ہماری عدالتوں میں اس طرح کی درخواستیں دی جاتی ہیں اور ان کی سماعت شروع ہو جاتی ہے. کسی کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہر بات میں. ابھی آرڈیننس جو ہے ترمیم کا آیا ہی نہیں ہے، اس کے مندرجات ہی غلط ہیں. اس پہ درخواستیں کھٹاکھٹ درخواستیں کہاں سے پتہ نہیں غیب سے فرشتے نمودار ہو. دیکھیے، یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ جب عدلیہ کے احتساب کے لیے عدلیہ کا اپنا ادارہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، فوج کے احتساب کے لیے فوج کے اندر ایک سسٹم ہے، تو پارلیمنٹیرین کا احتساب نیب کو کیوں سونپ دیا گیا؟ جب یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بھی اپنا احتساب خود کرنا چاہیے تو پھر یہ حق پارلیمنٹ کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ پارلیمنٹیرین اور سیاستدان کا احتساب عوام بھی کرتے ہیں، عدالتوں میں بھی ہوتا ہے، طاقتوروں کے غصے کی بھیٹ بھی چڑھتے ہیں. تو پارلیمنٹ اگر شامی صاحب کے بقول غریب کی جورو ہے تو پارلیمنٹیرین تو بیچارہ نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا. اب سوال تو اٹھے گا کہ اگر سب نے احتساب کے لیے اپنے اپنے الگ الگ انتظام کر رکھے ہیں اور سبھی اس بات پر معترض ہے کہ کوئی ان کا احتساب نہیں کر سکتا، سب کو اعتراض ہے، تو کیا عوام اور عوامی نمائندے ہی الو کے پٹھے ہیں کہ سب کے ہاتھ ان کے گریبان پر ہوتے ہیں؟ اصل پرابلم یہی ہے کہ سیاستدان یا عوامی نمائندے سافٹ ٹارگٹ ہے، اور اس میں غلطی ان پارلیمنٹیرین کی بھی ہے جو شاید زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اس لیے اپنے لیے کوئی مستقل بندوبست کرتے ہوئے ڈرتے یا گھبراتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ آج تک ایسے فیصلے کر ہی نہیں پائی جس کی وجہ سے پارلیمان کی بالادستی قائم ہوتی. پارلیمان تو نیب جیسے ادارے کو تحفظ دیتی ہے اور بعد میں پارلیمنٹیرین اسی سے جوتے بھی کھاتے ہیں. اور امریکہ نے حملہ کر کے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی سمیت 8 افراد کو بغداد میں شہید کر دیا. قاسم سلیمانی ایران کے گارڈ جو ہوتے ہیں، انقلاب پاسداران انقلابی گارڈ کے سربراہ تھے، انہیں عراق میں نشانہ بنایا گیا. اس حملے کے بعد ایران کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. پورے ایران میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے. قاسم سلیمانی پوری دنیا میں جانے مانے شخصیت تھے، اور شام کی جنگ ہو یا عراق میں امریکہ کا حملہ ہو، ان تمام معاملات میں قاسم سلیمانی کو بہت ہی بہترین کمانڈر کے طور پہ جانا جاتا تھا.
ایران کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو صدر ٹرمپ کے کہنے پر نشانہ بنایا گیا ہے. گزشتہ دنوں امریکی سفارت خانے کے باہر عراقیوں نے مظاہرہ کیا تھا, اس کے بعد سے یہ امریکہ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ ایران کی طرف سے بھی اب جواب دیا جائے گا. تو دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھ گئی ہے, دونوں ملک آمنے سامنے آ گئے ہیں اور حالات اس پہ مزید خراب ہو رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.